بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا اس 55 سال کی زندگی میں اتنا زور و جبر، اتنی بدماشی حکومت کی طرف سے، اتنی کھلے عام آئین و قانون کی خلاف ورزی نہیں دیکھی۔ یہ میرے ہی نہیں ہے، ہزاروں اس وقت کے جتنے دانشور ہیں، سمجھدار سیاستدان ہیں اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، ان کا سب کا کہنا یہی ہے کہ جتنا ظلم آج ہو رہا ہے اور جتنی بربریت مچائی جا رہی ہے، جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ ایوب خان کی، ضیاءالحق کی اور مشرف کی ظلم و بربریت کی جو داستان ہے وہ ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ موجودہ دور حکومت میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، حکومت پس پردہ ہے کسی کی، لیکن چلا کوئی رہا ہے۔ یہ جتنے بھی حکمران ہیں، جو پی ڈی ایم کی منافقانہ ظالمانہ حکومت گئی ہے اور یہ جو موجودہ کٹ پتلی حکومت آئی ہے، ان کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں، ان کی ڈوریں بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہے، پیچھے بیٹھے ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک 10 سالہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی، 10 سال کا بچہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے کہ خدا را میرے اوپر رحم کرو، میرے باپ کو پکڑنا ہے تو پکڑو، ہمارے گھر مت آؤ۔ بچے کا نام یاد نہیں مجھے۔ اس کے باپ اس کا جرم یہ ہے اس کے باپ کا کہ وہ تحریک انصاف میں عمران خان کی حمایت کرتا ہے۔ دوسرا 14 سال کا بچہ ارسلان، اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساتھیوں نے بات کی ہے کہ اس 14 سال کے بچے کو 3 مہینہ جیل میں رکھا اور اس کے بعد چھوڑا اور دوسرے دن پھر گرفتار کرنے کے لیے آ گئے اور اس کی بہنوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا اور اس بچے سے بڑی بیہودہ باتیں کی، اور اس کا باپ جو ہے دل برداشتہ ہو کے ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ وہ ایک اکیلا کھانے کمانے والا آدمی تھا اور پورا ٹبر وہ یتیم چھوڑ کے مر گیا۔ اس لیے اس بچے کے پیچھے لگے ہیں 14 سال کے۔ یہ ہے ظلم و جب بربریت، اور وہ ایک آدمی اکیلا جیل کے اندر بیٹھا ہوا چلہ کاٹ رہا ہے اور وہ جیل کے اندر بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا، ابھی بھی ان کے ظلم کو، حسد کو، ان کے کینہ کو، ان کے تکبر کو تسکین نہیں مل رہی، اور اب اس کو وہ جیل کے اندر مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے پریشان کر رہے ہیں۔ اور وہ آدمی نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے۔ وہ آدمی 72 سال کی عمر کے اندر بھی اس کے حوصلے جوان ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک نہیں رہا۔ اب باقی بیٹھی عوام تماشا دیکھ رہی ہے، پوری قوم خبریں سن رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے حال میں مست ہیں۔ کوئی شادی بیاہ میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے معمولات میں، کوئی کھانے کمانے میں۔ بظاہر جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں جذبہ ہے، ابھی جہاں موقع ملے گا ہمیں امید ہے کہ لوگ نکلیں گے۔ 14 اگست کو موقع ملا تھا، لوگ نکلے تھے، لیکن بہرحال جیسے وہ تو ایک بہانہ 14 اگست کا مل گیا، لوگوں نے ہمت دکھائی، لیکن جیسا ریئیکشن آنا چاہیے تھا نہیں آیا۔ یہ اندر کی کمزوری ہے، لوگ ڈرتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے مہنگائی بہت ہے، مہنگائی سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بلوں نے کمر توڑ دی ہے اور پیٹرول نے کمر توڑ دی ہے، مہنگائی 3 گنا پلس ہو گئی ہے۔ تو مگر بہرحال لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے، اور جو لوگ یوٹیوب چلا رہے ہیں، جن کے چینلز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو بات کریں، میری طرح آپ کچھ بات کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے چینل کو 50 لوگ دیکھتے ہیں، 100 لوگ دیکھتے ہیں، ویورز کم ہیں، کوئی بات نہیں، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، ہمت نہیں ہارے۔ جو آدمی جیسے بھی اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس طرح بچیں گے نہیں، آپ بچیں گے نہیں، میں بھی نہیں بچوں گا۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ پابندی لگنے والی ہے، یہ قانون بنا رہے ہیں، یہ ایک ایک آدمی کو گرفتار کریں گے۔ جو اس نے عمران خان کے لیے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، یہ اس کو بھی آ کے پکڑیں گے۔
کہ ہمیں پتہ ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ، لیکن آپ اگر بول کے نہیں پھنسیں گے، پھنسنا تو آپ نے ہے، اگر آپ بول کے نہیں پھنسیں گے، عمران خان کی حمایت کے اندر کوئی آپ پروف نہیں دیتے ہیں تو آپ پھر بھی پھنسیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ اس مہنگائی کے ہاتھوں، اس سسٹم کے ہاتھوں، یہ جو ظالمانہ، جابرانہ، یزیدانہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس کا شکنجہ اور کسے گا، اور کسے گا۔ یہ سسٹم آنے والی اولاد کو ہماری سانس نہیں لینے دے گا۔ یہ ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں ظالمانہ، اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے قانون بنانے کے لیے، ڈھکوسلے ہیں، بل پاس کرانا، یہ کرانا، وہ کرانا، یہ ہیلے بہانے ہیں۔ قانون ہے کہاں؟ کون سا قانون؟ کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ہو نہ ہو، آپ بتائیں کوئی قانون ایسا ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں ہے، کوئی قانون موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ قانون کا سہارا لینے کے لیے ٹوپی جامے کرتے ہیں۔ قانون تو موجود ہے، آئین تو موجود ہے، دستور تو موجود ہے، لیکن عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ججوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پولیس والے انہی کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو اور پٹھو ہے۔ یہ لفافی صحافی، فارغ اور ویلے کالم نگار، یہ لفافہ صحافی، یہ سارے پیسے کھا کے اسی حکومت کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت چڑھتے سورج کی پجاری ہوتی ہے، ہمیشہ ہر دور میں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کا حسینی یزید کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خالی ایک رسم ہے حسین حسین کرنا۔ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں یہ سب اپنے یزید ساتھ، یہ ظالم اور یزیدی حکومتوں کا ہی دیتے ہیں۔ عام آدمی وہ ڈرتا ہے، اور جس کے وسائل ہیں وہ یزیدی پڑھنے میں جاتا ہے۔ تو عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، ایک صحیح آدمی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک لیڈر دیا ہے، ہمت والا۔ وہ اکیلا جو ہے وہ دکھا سکتا ہے، اپنی استقامت دکھا سکتا ہے، اپنی جرأت اور دلیری دکھا سکتا ہے۔ اگر عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ کیا کرے گا؟ لٹک جائے گا، مر جائے گا، مار دیا جائے گا اس کو۔ لیکن ہم تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا، جیسے آج کہا جاتا ہے حضرت حسین کیوں شہید ہوئے؟ کہ کوفہ کے لوگوں نے غداری کی، 1000 سے اوپر خط لکھ لکھ کے بلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ امام حسین 5000 سے زیادہ حمایتی موجود تھے حضرت حسین کے، مگر کہاں تھے وہ جب امام حسین شہید کیے گئے؟ کدھر تھے وہ؟ آئے نہیں۔ تو اس لیے پھر بزدل قوموں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام حسین جیسا لیڈر چھن گیا، پھر اس کے بعد کیا مار پڑی، کیسے کیسے حکمران آئے، پھر جو خون بہنا شروع ہوا تو وہ خون آج تک بہہ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔